مائک آن کریں، مائک آن کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قومی کانفرنس کے معززین، مختلف سیاسی پارٹیوں کے نمائندگان اور یہاں پہ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے دوستوں اور ساتھیوں، اور خاص کر یہاں اس کانفرنس کے میزبان اور صدر محترم مشر محمود خان اچکزئی صاحب، آپ سب دوستوں کی اجازت سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں پہ اس ریاست میں اور اس ریاست کی آئین کی بات جو ہو رہی ہے، اور جو لوگ یہاں کہتے ہیں کہ یہ متفقہ آئین ہے 73 کا، لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی آئین کے تحت ہمارے آزادی رائے کو کالعدم کیا گیا۔ ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس آئین کو بار بار جس نے توڑا ہے، کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں، یہاں آپ لوگ خود سمجھتے ہیں کہ ملٹری ادارے جو ہے وہ یہاں اس ملک کے سیاست میں بار بار مداخلت کر رہے ہیں، اور جو لوگ سچ اور حق کی بات کرتا ہے تو اس کو اپنے عقوبت خانوں میں بند کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اپنی وطن اور دھرتی کی بات کرتا ہے تو اس کو ٹارچر سیلوں میں بند کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 8 سال سے یہ پشتون تحفظ موومنٹ جب وجود میں آئی ہے تو مجھے پاکستان کے اس ملک کے کوئی ایسا شہری بتا دے، سرکاری عمارت کو تو چھوڑے، پرائیویٹ عمارت کو تو چھوڑے، ہم نے ابھی تک ایک گملے کو بھی نہیں توڑا ہے۔ ہم پرامن جدوجہد کے قائل ہیں، ہم پرامن جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن ان ماؤں اور بہنوں کی جس کے سر کے چادر اچالے جا رہے ہیں، ان در پدر اور خاک پسر پشتنوں کی بات کرتے ہیں جو اس ملک کا شہری نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں واضح کر کے بتا دے کہ آپ اس ملک کے شہری نہیں ہیں، یا آپ نے اس ملک کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ پھر ہمارے ساتھیوں کو کیوں عقوبت خانوں میں بند کیا جاتا ہے؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے 1 مہینہ پہلے خیبر پختونخوا اسمبلی نے، پی ٹی آئی کی قیادت نے جرگہ بلایا تھا، اور اس جرگے میں ہم لوگوں کو بھی مدعو کیا تھا، لیکن وہاں کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا جب ہمارے ساتھی باہر نکلے اور اس کو اغوا کر کے ابھی تک لاپتہ ہے۔ ابھی تک اس کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا۔ ہمیں تو وجہ بتا دے، ہمیں تو
غدار کے نام دیے جاتے ہیں، القابات دیے جاتے ہیں، لیکن یہ فورم بیٹھا ہوا ہے، یہاں اس ملک کے بہت بڑے بڑے سیاسی قیادت بیٹھی ہوئے ہیں، اور میڈیا والے بھی دیکھ رہے ہیں۔ جس کو لاہور میں کوئی گٹر میں کتا گر جائے وہ نظر آتا ہے، لیکن پشتونخوا وطن کے یا بلوچستان کے وہ لوگ نظر نہیں آتے جو ہر دن اس کے اوپر ڈرون حملے ہوتے جا رہے ہیں۔ آج جس محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس پرفضا ماحول میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پھلوں کے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اسی ٹائم بھی سی ایم صاحب کا جو حلقہ ہے خیبر تیرا، وہاں سے لوگوں کی نقل مکانی ہو رہی ہے۔ چلو ہمارے ساتھی تو ویسے سی ایم صاحب نے یہاں بھی بولا تھا کہ مہمان ہمارے مہمانوں کو اغوا کیا گیا۔ یہ نہ ہمارے قبائلی روایات ہے نہ پشتوں کی کوئی روایات ہے، لیکن سی ایم صاحب آپ سے ہماری درخواست بھی ہے اور ہم گیلا بھی کرتے ہیں، بات تو آپ لوگ ہر فورم پہ کرتے ہو، اسی دین سے کرتے ہو، لیکن کوئی ایسی وہ بتا دے کہ ہمارے ساتھی کہاں ہیں، کون سے عقوبت خانے میں ہیں۔ اگر اختیار نہیں ہے تو پھر بسم اللہ کرے، مزاحمت شروع کرے۔ وہ تو آپ کے مہمان نہیں بلکہ وہ آپ کے ان لوگوں کا آپ کے ساتھ خونی رشتہ بھی تھا۔ اگر وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہوتے تو اس طرح خیبر پختونخوا میں لاپتہ نہیں ہوتے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھی ہے، نورلا ترین حنیف پشتون، اس کے ساتھ کچھ طلبہ عدنان اوری کے ساتھ ساتھیوں کو اغوا کر کے ابھی تک لاپتہ ہے۔ تو آپ لوگ مہربانی کر دو، یہاں اس فورم میں آپ کے اسم اعلامیے میں اس کو شامل کرے۔ اسی طرح ہمارے ساتھیوں کو تقریباً 505 دن میرے خیال میں علی وزیر کا سندھ کے وہ جیلوں میں پڑے ہیں۔ اسی طرح وہاں عبدالصمد حجی، یہاں ولی محمد، سینکڑوں ساتھیوں کو بلکہ ہزاروں ساتھیوں کو ہمارے فورس شیڈول میں ڈالا گیا ہے۔ ہم کس کو یہ گلا کرے؟ اکثر ساتھی خیبر پختونخوا میں ڈالے ہوئے فورس شیڈول میں۔ فورس شیڈول سی ایم صاحب میرے خیال میں صوبے کی وہ جو ہے وہ آپ کے انڈر ہے، آپ پلیز مہربانی کر دے اس کو اس اعلامیے میں شامل کرے، اور ہم یہاں مقتدر قوتوں سے آپ کے سامنے اس کے بات رکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملک توڑنے والے ہیں، ہم یہاں اس قومی کانفرنس میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ آئیے دنیا کے جتنے بھی عدالتیں ہیں، آزاد عدالتیں جس کو عدالت کہتے ہیں، اس کے سامنے ہم مکالمے اور مناظرے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہم قصوروار ٹھہرائے گئے تو یہ ملک کے مقتدر طاقتیں یا یہاں فرد سے فرد ہمیں جو بھی سزا دیں گے ہم اس کے لیے تیار ہے۔ دوسری بات، یہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو پھر یہاں شاید شرعی عدالتیں بھی ہوں گے، علماء حق کو بٹھا دے،
طاہر اشرفی جیسے علماء نہیں بلکہ علماء حق کو بٹھا دے، ہم شریعت پہ بھی اس کے لیے تیار ہے۔ اگر شریعت میں جو سزا ہمیں شریعت دے گی وہ ہم قبول کریں گے۔ تیسری بات، یہاں شاید مختلف قوموں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر قوم کی اپنی روایات ہوتے ہیں جس کو ہم پشتو میں عادت کہتے ہیں۔ اگر روایات پہ ہمارے ساتھ کوئی بھی بیٹھنا چاہتا ہے تو ہم روایات کے لیے بھی تیار ہے۔ جب ہم ان چیزوں کے لیے تیار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بے قصور ہے، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ ہم ان 80,000 پشتنوں کی بات کرتے ہیں جس کو بے دردی سے قتل کیا گیا، جس کے گھروں کو اجاڑے گئے، جس کے بازاروں کو مسمار کیا گیا۔ میرے معزز سامعین، یہاں پہ بات ہو رہی ہے، یقیناً پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی کے ساتھ اس کی قیادت، اس کا بانی جیل میں پڑا ہے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو اور ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جس طرح کل اس کے بیگم کو عمران خان صاحب کو 17 سال جو سزا سنایا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن جہاں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یقیناً اس ظلم کے ہم خلاف ہے، لیکن ایک بات اور کرتا ہوں، ہمارے تحریک کو کالا دم کیا گیا ہے، مانتا ہوں، لیکن یہ آپ لوگ بھی ذرا سوچیں، وہ دن دور نہیں کہ آپ کی ہی پی ٹی آئی کالا دم ہوگی، تو پھر کون سا راستہ نکالیں گے؟ ہم ہر فورم پہ مظلومیت کی بات کرتے ہیں، ہم گلہ کس کو کریں؟ جو آئین کو پاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا جائے، یا اس سے کرے کہ 78 سالوں سے آئین کی بات ہو رہی ہے لیکن اس آئین کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس نظام کو بدلنا چاہیے، فَكَكُلُّ نظام، ہر باطل نظام کو توڑنا چاہیے۔ جب تک ہم اس کے لیے نہیں نکلیں گے، اس باطل نظام کے خلاف ہم نہیں اٹھیں گے تو یہی حالات ہوں گے، بے قصور لوگوں کو پابند سلاسل کیا جائے گا، اس کو عقوبت خانوں میں بند کیا جائے گا۔ اگر ہم یہاں تو بہت سارے دوستوں نے باتیں کی ہے، میں وہ بات نہیں کرتا ہوں، لیکن ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں، باتوں سے کچھ نہیں بنتا، جو کام کرنے کے لیے نکلے ہیں اس ظلم اور جبر کے خلاف، تو اس کے لیے ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ میرے معزز سامعین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے
کہ خیبر جرگے میں ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، وہ بھی صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کے اس کے، ہاں، لیکن ابھی تک ہمارے ساتھیوں کے قاتلوں کو نہ گرفتار کیا گیا. ہمارے مفتی منیر شاہد شاکر رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا، تو ہم آپ ہی لوگوں سے کہتے ہیں کہ ان کے قاتلوں کو تو منظر عام پہ لائے. کون ہے اس کے قاتل؟ چاہے پولیس کی وردی میں ہو، چاہے فوج کی وردی میں ہو، لیکن جب مر جائے تو اس کے بعد فارمولیٹی کر دیتے ہیں، پھر کچھ نہیں ہوتا. یقیناً ہم جس کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ کیا ہم میں قصور ہے یا نہیں. میں اپنی بات کو مختصر کرنے کی طرف کوشش کروں گا، لیکن ہمارے کچھ تجاویز ہے کہ آپ اپنے اعلامیے میں اس کو شامل کریں. پہلا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جتنے بھی پشتنوں کے قتل عام یا جتنے بھی نوجوانوں کو لاپتہ کیا گیا، جس کی جبری گمشدگیاں ہوئی ہے، اور 78 سالوں سے اسی آئین کے تحت خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ایک ٹروتھ کمیشن بنایا جائے، یہ اس اعلامیے میں شامل کیا جائے. دوسری بات، پہلے بھی میں کر چکا ہوں، پے ٹی ایم پر پابندی کس بنیاد پہ لگائی ہے، یہ میں آپ لوگوں سے بھی درخواست ہی کرتا ہوں کہ آپ اپنے اعلامیے میں اس کو شامل کیا جائے. اسی طرح ہمارے ہزاروں ساتھیوں کو 4 شیڈول میں ڈالا گیا ہے، جو خیبر پختونخوا کی حکومت کے اندر آتا ہے، اور اسی طرح بلوچستان میں جو بلوچ بھائی ہے، یا وہاں ہمارے پشتون بھائی ہے، یا اور جس مکاتب فکر سے تعلق ہو، اس کا جس قومیت سے بھی ہو، یا اور صوبوں میں، تو اس کو 4 شیڈول میں ڈالا گیا ہے. اس حوالے سے آپ سے میں ہی التجا کرتا ہوں کہ آپ اس کو بھی اپنے اعلامیے میں شامل کیا جائے. اسی طرح جو افغان بھائی ہے، اس کے ساتھ اس کو جس بے دردی سے اور اس کی آبادیوں کو جس بے دردی سے یہاں پہ مسمار کیا جاتا ہے اور بے عزت طریقے سے اس کو یہاں سے قدر کیا جاتا ہے، تو میں آپ کے اس فورم سے التماس بھی کرتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے اعلامیے میں شامل کیا جائے کہ جو سلوک اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو جس طریقے سے بے دخل کیا جا رہا ہے، تو میرے خیال میں دنیا کے کسی بھی کونے میں اس طرح نہیں ہوتا ہے. دنیا کا کوئی قانون بھی اس طرح کی اجازت نہیں دیتا ہے. اور آخری بات، افغانستان کے ساتھ
जो जंग का माहौल बनाया गया है और वहां पर या उस तरफ या इस तरफ मासूम लोगों को मारा जा रहा है और उसके आबादियों पे बमबारियां की जाती है, तो मेरे ख्याल दुनिया का कोई कानून भी ये इजाजत नहीं देता कि मासूम शहरियों के ऊपर कोई गोलाबारी या ड्रोन या कोई और अटैक करे। तो मैं आपसे इल्तिमास करता हूं कि आप अपने अलामे में इसको भी शामिल किया जाए। इसी तरह हमारे पूरे पख्तूनख्वा वतन में बाजौड़ से लेके वजीरिस्तान, लकी मरवत, बन्नू, मिरली और कुरम और अक्जे और मुख्तलिफ इलाकों में मेरे ख्याल में वैसे तो कहते हैं कि किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं है, लेकिन रोजाना की बुनियाद पे वहां पे कभी किसी के घर पे हमला होता है, कभी किस इलाके में हमला होता है, कभी मिरली में होता है। मासूम इंसानों को वहां पे टारगेट किया जाता है। तो मैं अब इस हवाले से भी आप लोगों से इल्तिमास करता हूं कि आप इसको भी अपने एलामी में शामिल करें, ताकि हमारे जो जख्मे हैं उस पे जरा मरहम की बोल। आप सबका मशकूर व ममनून हूं। शायद मेरी बातों में कुछ वो होगी, लेकिन आप कोई भी, मैं नहीं चाहता कि हम किसी फोरम में जाके और उसी फोरम में किसी को भी इज्जत करवाए, लेकिन मजबूरी है। और मेरे ख्याल में मेरी बातों में ऐसी बात नहीं होगी कि मुझसे किसी की दिल आजारी होगी। हम बहुत मजलूम हैं। हमने अपने साथियों के दर्द और दुख को देखा है। हमारे साथी जो अब भी चार चरसिलों में पड़े हैं, तो हमें अल्लाह की जात की कसम, हमें नींद में भी वो रात के 2-2 बजे याद आते हैं कि हमारे साथी कौन से हालात में होंगे। तो आप सब लोगों से इल्तिमास है कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़े, लेकिन हक की जो बात करता है उसके लिए कोई भी रुकावट न बने। वमा अलैना इल्लल बलाग।